بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ٹوڈیز لیکچر. اور آج کے لیکچر میں ہم سبجیکٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ انگلش ہے، اور یہ انگلش کا پہلا لیکچر ہے. یہ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے پوسٹوں کا پریپریٹری سیشن ہے، جس کو ہم نے 6 فروری 2023 سے شروع کیا تھا. اور آج چونکہ سیٹرڈے ہے، یعنی ہفتے کا دن ہے، اور یہ ہمارا ٹائم ٹیبل ہے. اس ٹائم ٹیبل کے حساب سے ہم اس کورس کو لے کر چلیں گے. ہر سیٹرڈے کو ہم انگلش کے ٹاپک ڈسکس کریں گے، اور ہر سنڈے کو ایک ویکلی ٹیسٹ ہوگا. اور یہ جو ویکلی ٹیسٹ ہے، یہ انشاءاللہ کل یعنی سنڈے کو ہمارا پہلا ویکلی ٹیسٹ ہوگا، جس کا میں لنک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ساتھ دیکھتے ہیں انگلش کا جو سلیبس ہے، جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. یہ میں پہلے بھی آپ لوگوں سے شیئر کر چکا ہوں. یہاں پہ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے پوسٹ کارپورل کے لیے 2-3 چیزیں انہوں نے وہاں پہ مینشن کی ہیں کہ ویکیبلریز ہے، ایڈیمز ہے، اس کے ساتھ گرامر یوزیج ہے، اور سینونیمز اور اینٹونیمز. یہ 4 چیزیں امپورٹنٹ ہے کارپورل پوسٹ کے لیے. اور اس کے ساتھ جو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہے کوسٹل ہائی وے پولیس کے لیے، اس کے لیے جو ہے انگلش سے، اردو سے، اور اردو ٹرانسلیشن انٹو انگلش، اور اسی طرح انگلش ٹرانسلیشن انٹو اردو. تو یہ چیزیں میں پہلے اورینٹیشن کلاس میں ڈسکس کر چکا ہوں. لیکن اس پورے کورس کو لے کر چلنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں گرامر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں ان ٹاپکس کے بارے میں لازمی پتہ ہونا چاہیے. پھر جا کے ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، پھر جا کے ہم ٹرانسلیشن بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ جو ٹاپکس ہے یہ بہت ضروری ہے دونوں پوسٹس کے لیے. تو اس کورس میں ہم انشاءاللہ سینٹنس کو، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کو، پارٹس آف سپیچ، پھر کائنڈز آف ناؤن، جینڈر، آرٹیکلز، پریپوزیشن، یہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ اس کورس میں ہم کمپلیٹ کریں گے. اور ان سے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ MCQs ہیں ان کی بھی پریکٹس کریں گے. آج کا جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے وہ دا سینٹنس ہے. یعنی ہم اس ٹاپک میں سینٹنس کو دیکھیں گے اور اس کے کچھ کائنڈز دیکھیں گے. ظاہر ہے یہ بہت ہی بیسک چیزیں ہیں، اور ہم سب ان کو چھوٹے کلاسز سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کورس کے مطابق اس کو چلنا ہے اور اس کو لے کے چلانا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹنس کیا ہے. وین وی اسپیک اور رائٹ وی یوز ورڈس. جب ہم بولتے ہیں یا جب ہم لکھتے ہیں تو ہم الفاظ کو استعمال کرتے ہیں. A sentence is a set of words اور group of words. ایک جملہ جو ہے وہ الفاظوں کا مجموعہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ a sentence is defined as a group of words containing a subject and a verb expressing the complete sense of a statement. کسی بھی بات کا مکمل سمجھ آنا ایک جملہ کہلاتا ہے، اور اکثر جملے میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، وہ ایک ورب ہوتا ہے. اس کے بارے میں مجھے امید ہے کہ آپ سب جانتے ہوں گے. سبجیکٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی بندہ، کوئی چیز یا کوئی جگہ یا کوئی جانور کام کر رہا ہو. ڈور آف این ایکشن از کالڈ سبجیکٹ. اور سبجیکٹ کو ہم آسانی سے پہچان کر سکتے ہیں جملے میں ایک آسان سا سوال پوچھ کے کہ کون یا کیا چیز، وہ سبجیکٹ کہلاتا ہے. ایگزامپل، آئی لائک کافی، شی ریڈس مینی بکس. اس میں جو بولڈ ہے شروع میں آتا ہے ہمیشہ سبجیکٹ، اور اس سینٹنس میں جو شروع کا لفظ ہے پہلے سینٹنس میں آئی ہے اور دوسرے سینٹنس میں شی ہے، تو یہ دونوں جو ہے یہ سبجیکٹ کہلاتے ہیں. اس کے ساتھ ورب ہے جو ہمیشہ سینٹنس میں استعمال ہوتا ہے. ورب کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ جو شخص ہے، وہ جو سبجیکٹ ہے، وہ کیا کر رہا ہے. یعنی کوئی ایکشن جو اس بندے نے کی ہو یا اس سبجیکٹ نے کی ہو، اس کو ہم ورب کہتے ہیں. ہم آسانی سے ورب کو پہچان کر سکتے ہیں صرف یہ پوچھ کے کہ کون سا کام ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، تو وہ ورب کہلاتا ہے. ایگزامپل میں ہم وہی اوپر والا ایگزامپل لے کے چلیں گے. آئی لائک کافی، شی ریڈز مینی بکس. ان میں جو بولڈ ہے، ایک جملے میں لائک بولڈ ہے تو یہ ورب ہے. لائک جو ہے نا کوئی کام کر رہا ہے نا، بندہ کسی چیز کو لائک کر رہا ہے تو ایک کوئی ایکشن ہے. اسی طرح شی ریڈز مینی بک، وہ کتابیں پڑھتی ہے، وہ بہت زیادہ کتابیں پڑھتی، تو پڑھنا جو ہے وہ کام ہے، تو ہم اس کو ایکشن کہہ سکتے ہیں. اور جو بھی ایکشن ہو اس کو ورب کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں. ہر جملے میں تیسرا مین چیز ہوتا ہے وہ آبجیکٹ ہے. آبجیکٹ جو ہے وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، کوئی بھی جانور ہو سکتا ہے، کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. دیٹ ریسیوز دا ایکشن. بہت ہی آسان. ڈٹرمائن دا آبجیکٹ ان اے سینٹینس بائی آسکنگ دا کوشچن
بہت ہی آسانی سے آپ اس کی پہچان کر سکتے ہو صرف یہ پوچھ کے کہ دا سبجیکٹ ڈیڈ وٹ، سبجیکٹ نے کیا کیا تھا، یا اس نے کس کو کیا کیا تھا، یا کس کے لیے کیا تھا. تو یہ کچھ سوالات آپ آسانی سے آبجیکٹ کو پہچان سکتے ہو. آئی لائک کافی، اس جملے میں جو بولڈ ہے اور اٹالک ہے وہ اس میں جملے میں جو ہے کافی آبجیکٹ ہے. شی ریڈز مینی بکس، اس میں مینی بکس جو ہے وہ ایک آبجیکٹ ہے. اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں. سنٹینس کے بہت سارے ٹائپس ہوتے ہیں لیکن ہم اس میں کچھ ڈسکس کرتے ہیں. بیسک اس کے جو کائنڈز ہیں اس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے. جو بیسک کائنڈز ہیں اس میں کچھ ایسے سینٹینس ہوتے ہیں جو اسٹیٹمنٹس پاس کرتے ہیں. دوز وچ میکس اسٹیٹمنٹس اور ایشورنس. مثال کے طور پر دیر از اے بک شاپ اراؤنڈ دا کارنر، یہ کوئی انفارمیشن آپ کو فراہم کر رہی ہے. اس طرح کے جملے بھی ہوتے ہیں. اس کے ساتھ دوز وچ آسک کوشچن، ایسے جملے بھی ہوتے ہیں جس میں سوالات پوچھے جاتے ہیں. مثال کے طور پر وٹ از یور نیم، ویئر ڈو یو لیو، ہو آر یو، وٹ از یور فادر نیم. اس طرح جو بھی سوال ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ جملہ ہے جس میں سوالات پوچھے جاتے ہیں. اس کے ساتھ دوز وچ ایکسپریس کمانڈز ریکویسٹ، ایسے جملے بھی جملے ہی کہلاتے ہیں جس میں کوئی کسی کو حکم دے رہا ہو یا اس کے ساتھ یا اس کے لیے یا اس سے درخواست کر رہا ہو. مثال کے طور پر بی کوائٹ، خاموش ہو جاؤ، تو یہ ایک حکم ہے. اور ہیو مرسی اپان اس، ہم پہ رحم کیجیے، تو یہ ایک درخواست ہے. کلوز دا ڈور، یہ بھی ایک حکم ہے. تو اس طرح کے جملے بھی سینٹینس ہی کہلاتے ہیں. اس کے ساتھ جو چوتھا ہے دوز وچ ایکسپریس اسٹرانگ فیلنگس، اسٹرانگ فیلنگس کو ایکسپریس کرنا بھی ایک سینٹینس ہے. مثال کے طور پر کہ وٹ آ شیم، بہت ہی تعجب سے جب ہم کہتے ہیں کہ کیا بے شرمی ہے. وی ون دا میچ، بہت خوشی سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے میچ جیتا. تو اس طرح کے جملے بھی جملے کہلاتے ہیں. ابھی ہم ایک ایک کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈکلیریٹو اور assertive sentence is a sentence that is informative and ends with a period or a full stop. جو پہلا اسٹیٹمنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دیر از اے بک شاپ اراؤنڈ دا کارنر، یہ والا سینٹینس دیر از اے بک شاپ اراؤنڈ دا کارنر. ڈکلیریٹو سینٹینس وہ ہے جس میں ہمیں کوئی انفارمیشن ملے اور اس کے آخر میں کوئی فل سٹاپ ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو دوسرا سینٹینس ہے وہ یہ کہ جس میں ہم سوالات پوچھتے ہیں اس کو انٹروگیٹو سینٹینس کہا جاتا ہے. انٹروگیٹو سینٹینس از ون دیٹ از یوزڈ ٹو کوشچن سم ون سم تھنگ اینڈ اٹ اینڈز ود اے کوشچن مارک. اس کے آخر میں ہمیشہ کوشچن مارک ہوئے گا. اس کے ساتھ این امپریسو سینٹینس از اے سینٹینس دیٹ ایکسپریس اے کمانڈ ان آرڈر اور اے ریکویسٹ. جو تیسرے ٹائپ کی سینٹینسز ہے جس کی میں نے ایگزامپلس دی، بی کوائٹ اور ہیو مرسی اپون اس، کلوز دی ڈور، یہ جو ہے یہ امپیریٹیو سینٹینسز کہلاتے ہیں. اس کے ساتھ جو چوتھا ہے وہ یہ کہ این ایکسکلیمیٹری سینٹینس از ون وچ از یوز ٹو ایکسپریس سڈن اینڈ اسٹرانگ ایموشنز اینڈ اٹ اینڈز ود این ایکسکلیمیشن مارک. اس کے آخر میں ایک ایکسکلیمیشن مارک ہوتی ہے، اس کو ایکسکلیمیشن مارک کہا جاتا ہے. یو کین آلسو یوز انٹرجیکشنز ٹو فارم ایکسکلیمیٹری سینٹینسز. ہم انٹرجیکشن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. انٹرجیکشن ہم انشاءاللہ پارٹس آف اسپیچ میں ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں. ایک ٹیبل ہے جس میں آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہو کہ ٹائپس آف سینٹینسز جو ہے 4 قسم کے ہیں. ٹائپس آف سینٹینسز آن دا بیسس آف فنکشن. فنکشن کے لحاظ سے ہمارے پاس 4 ٹائپس آف سینٹینسز ہے. یہ ایک ٹیبل ہے، اس میں آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہو کہ جو ڈکلیریٹو سینٹینسز ہے اس میں ہم اسٹیٹمنٹ پاس کرتے ہیں یا ہم کوئی بھی انفارمیشن دیتے ہیں اور اس کے آخر میں ہمیشہ فل سٹاپ ہوتی ہے. انٹروگیٹو جو سینٹینسز ہے اس میں ہم سوال پوچھتے ہیں اور اس کے آخر میں ہمیشہ کوشچن مارک ہوتی ہے. ایکسکلیمیٹری سینٹینسز میں ہم ایموشن کو ظاہر کرتے ہیں، ایکسپریس کرتے ہیں، اس کے آخر میں ہمیشہ ایکسکلیمیشن مارک ہوتی ہے. امپیریٹو سینٹینسز میں ہم کمانڈ دیتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں یا پھر ہم درخواست کرتے ہیں. تو یہ جو 4 سینٹینسز تھے یہ بیسس آف فنکشن کے تھے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے آگے. ابھی سینٹینس کو ہم نے ڈسکس کیا اور آن دا بیسس آف فنکشن ہم نے اس کے 4 ٹائپس بھی دیکھ لیے. ابھی سے امپورٹنٹ ایم سی کیوز کس طرح سکتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ڈو یور ورک ایز فاسٹ ایز یو کین. دس از این ایگزامپل آف، یہ ایک حکم دیا جا رہا ہے اس سینٹینس میں کہ آپ اپنا کام جتنا جلدی ہو سکے کرو. تو اس سینٹینس میں جیسے ہم نے پڑھا تو یہ ایک امپیریٹیو سینٹینس ہے. امپیریٹیو سینٹینس میں ہم کسی کو کمانڈ دیتے ہیں، کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں، تو اس کو ہم امپیریٹیو سینٹینس کہیں گے. اس کے ساتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ واو آئی ایم گلیڈ ٹو ہیئر دیٹ نیوز، یہ جس میں ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یہ دس از این ایگزامپل آف وچ ٹائپ آف سینٹینس، یہ کون سے
जुमले की किस्म है, तो ये ज़ाहिर है हमने अभी पढ़ा, तो इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। इसके साथ आगे देख लेते हैं, पे माई फीस बाय टाइम, वक्त पे मेरी फीस जमा करें। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सेंटेंस, तो ये जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये हुक्म दिया जा रहा है, एक कमांड पास किया जा रहा है। इसके साथ आगे देख लेते हैं, द लाइन किल्ड द डियर, शेर ने हिरन को मारा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सेंटेंस, इंफॉर्मेशन है, मैंने आपको बोला कि शेर ने हिरन को मारा, तो इस सेंटेंस को हम एसरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एसरेटिव सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है। इसके साथ द सन शाइन्स इन द स्काई, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ सेंटेंस, ये भी एक इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है, तो ये भी एसरेटिव सेंटेंस है। विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ही इज क्यूट, इज ही क्यूट, हाउ क्यूट इज, नन ऑफ द अबव। तो जो सी ऑप्शन है, इसमें हमने एक्सप्रेस किया अपनी फीलिंग्स के, वाओ कितना खूबसूरत है, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसके साथ आगे देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज यूज टू आस्क समथिंग, जब हम कोई सवाल पूछते हैं तो हम कौन से जुमले में पूछते हैं, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सवालात पूछते हैं और आखिर में क्वेश्चन मार्क होती है। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आखिर में क्वेश्चन मार्क आ गया तो बस बगैर देखे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वाई आर यू सो स्केर्ड ऑफ मी, आप क्यों मुझसे खौफज़दा हैं, तो ये भी एक सवाल पूछा जा रहा है, और जो भी सवालात पूछने वाले जुमले हो उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके साथ आगे देख लेते हैं, हमारा जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। हम अभी इस टॉपिक में जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन, अभी हमने पढ़ा कि एक सेंटेंस जो है ये अल्फाजों का मजमूआ है, और इसमें एक सब्जेक्ट होता है और इसके साथ एक प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट एक नया लफ्ज़ है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। जो सब्जेक्ट होता है वो ये बताता है कि ये जो जुमला है वो किसके बारे में है, यानी सब्जेक्ट वो बंदा होता है जो सेंटेंस में कोई काम कर रहा हो, या वो जुमला जिसके बारे में हो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, सिंपल। और इसके साथ जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट ये है कि उस सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जा रहा है उसको जो है ना प्रेडिकेट कहा जाता है। अभी इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, अभी कुछ भी देर में आपको समझ आ जाएगा। अ प्रेडिकेट इज पार्ट ऑफ सेंटेंस और मे बी अ क्लास दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट द सब्जेक्ट इज। प्रेडिकेट हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। अभी मिसाल के तौर पर जो नीचे जुमला है जिसको मैंने टेबल में ड्रा किया है, यू स्पीक इंग्लिश, यू जो है एक सब्जेक्ट है, स्पीक इंग्लिश दोनों लफ्ज़ मिल के प्रेडिकेट बनाते हैं, यानी सब्जेक्ट के अलावा जितना भी सेंटेंस में अल्फाज है वो सब कुछ प्रेडिकेट कर लेता है। यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी अल्फाज है, आप उसमें सब्जेक्ट को निकाल दें, बाकी जो बच जाता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट जो है ना एक खबर है, आप ये भी कह सकते हैं कि एक खबर है सब्जेक्ट के बारे में। आप ये कह सकते हैं कि जो प्रेडिकेट है ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। यहाँ पे जुमले में ये कहा जा रहा है कि यू स्पीक इंग्लिश, बता रहा है कि जो सब्जेक्ट है यानी आप जो सब्जेक्ट हो वो क्या कर रहे हैं, इंग्लिश बोल रहा है। तो जो ये काम है इसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। ये सिंपल आप ये कर सकते हो कि जुमले में आप सब्जेक्ट को निकाल दो और जो बाकी बच जाए तो उसको हम प्रेडिकेट कह सकते हैं। इसके साथ आगे देख लेते हैं, एक टेबल है जिसमें आप देख सकते हो कि जो पिंक कलर के बैकग्राउंड में प्रेडिकेट है वो नीचे का जो रो है उसको भी मैंने पिंक कर दिया है, तो आपको आसानी हो जाएगी कि जो ऊपर प्रेडिकेट लिखा हुआ है उसमें वर्ब भी आता है और वर्ब के साथ जो ऑब्जेक्ट है वो भी आ जाता है। और यहाँ पे जो वाइट कलर में सब्जेक्ट के नीचे जो ले वो असलम एंड डाली, ये दोनों सब्जेक्ट्स है और इसके साथ ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक। हमारी सेंटेंस है कि असलम एंड डाली स्पीक इंग्लिश व्हेन दे आर वर्किंग। असलम और अली इंग्लिश बोलते हैं जब वो काम करते हैं, तो इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा प्रेडिकेट है। आगे देख लेते हैं, द प्रेडिकेट ऑलवेज कंटेन अ वर्ब। प्रेडिकेट में हमेशा एक वर्ब होता है। समटाइम्स इनफैक्ट द प्रेडिकेट इज ओनली अ वर्ब। अगर जुमला बहुत छोटा है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कह सकते हैं कि पूरा वर्ब भी एक प्रेडिकेट है। यहाँ पे सब्जेक्ट स्मोक है और प्रेडिकेट जो है ना राइजेस है। स्मोक राइजेस
स्मोक का आप सब्जेक्ट निकाल दो, बाकी जो बच गया वो सारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो अभी हमने जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिस्कस किया, इसके हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। कि पहला एमसीक्यू इस तरह के द इंटरनेट वाज नॉट वर्किंग, इस जुमले में प्रेडिकेट आप तलाश करें। तो इस सेंटेंस में हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि आप सिंपली सब्जेक्ट को निकाल दे तो ये बाकी जितना भी सेंटेंस बच जाता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो इसके ऑप्शन ये कि द इंटरनेट वर्किंग वाज नॉट वर्किंग एक प्रेडिकेट है। जब हम द इंटरनेट को निकाल देंगे तो बाकी जो बच जाएगा वो प्रेडिकेट कहलाता है। इसके साथ आगे देख लेते हैं कि पिक द करेक्ट सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। मिस्टर आजम टीचेस द क्लास। मिस्टर आजम जो है वो क्लास पढ़ाता है। टीचेस इसमें द क्लास, मिस्टर आजम जो है ये एक सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान सवाल है। पिक द करेक्ट प्रेडिकेट इन दिस सेंटेंस। द सन शाइन्स इन द स्काई, तो इसमें जो है शाइन्स इन द स्काई इसका प्रेडिकेट है। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। अगर आपने हमारे प्रिपरेशन ग्रुप में ऐड होना है तो आप इस पर रब्ता करें, और इसके साथ हमारे ये सोशल मीडिया हैंडल्स आप यहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।